بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سورہ انعام ترتیب کے لحاظ سے 6ویں نمبر پر ہے۔ اس سورت کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنے فرشتے آئے کہ آسمان کے کنارے ڈھک کے۔ ہر سورت کی، ہر آیت کی اپنی ایک عظمت، اپنی ایک شان اور اپنی ایک توقیر ہے۔ اللہ کی کلام جب نازل ہوتی ہے نا تو اس کے فرشتے اس کے ادب کے، اس کے احترام اور اس کی تعظیم اور توقیر کے لیے ہمہ وقت سٹینڈ بائی رہتے ہیں۔ سورہ مزمل کے نزول کے بعد سورہ یاسین یعنی قرآن کی ہر آیت اور ہر سورت، ہر جز کے ساتھ فرشتوں کا نزول، اور اس سورت کے ساتھ اتنے فرشتے آئے کہ آسمان کے کنارے ڈھک کے۔ اس سورت کا نام سورہ انعام ہے۔ انعام الف کی زبر کے ساتھ انعام، اور اگر اس کو الف کی زیر کے ساتھ پڑھیں گے انعام بن جائے گا۔ انعام پرائز، اور انعام چوپائے، جانوروں کا ذکر ہے اس میں، کون سے حلال ہیں کون سے حرام ہیں۔ اور کفار و مشرکین نے جو چند مخصوص نام رکھے تھے، بحیرۃ ولا صائبۃ ولا حامٍ، وسیلہ، صائبہ، حامہ، بہت سارے، اور بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے معبودوں کے لیے ہے اور یہ اللہ کے لیے ہے، اور جو اللہ کے لیے ہے اس میں ہمارے معبودوں کا بھی حصہ ہے، اور جو ہمارے لیے ہے اس میں اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مردار جانور ہوتا میتتن فہم شرکاء فی، تو ہم سارے کے سارے اس کے اندر کیا ہیں، شریک ہیں۔ خاص جانوروں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ اس سورت کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ ہر طرح کے نقصانات سے محفوظ رہتا ہے، اور خصوصاً وہ بندہ جو ہمیشہ سواری استعمال کرتا ہو، گھوڑا ہو، اونٹ ہو۔ آج کل کے دور میں موٹر سائیکل سے لے کر ہوائی جہاز تک جتنی بھی سواریوں کا کوئی بندوبست ہے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی خیر و عافیت کے لیے اس سورت کا پڑھنا اور اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھنا تمام آفات سماوی اور ارضی سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور اس سورت کو باوضو 41 بار اگر پڑھا جائے تو ہر مشکل اور ہر مقصد، ہر حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ ہر مشکل کو دور کر کے، ہر مقصد کو پورا کر کے، ہر حاجت کو پورا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر احسان فرماتا ہے۔ اور جو کوئی اس کو مشک و زعفران سے لکھ کر اپنے پاس رکھے تو اپنے دشمن سے حفاظت میں رہے۔ کوئی شخص اگر مہینے کے شروع میں سورہ انعام کی تلاوت کرے تو اس پورے مہینے میں تمام آفتوں، مصیبتوں، تکلیفوں سے محفوظ رہے جو زندگی میں عموماً بندے کو پیش آتی رہتی ہیں۔ ہر وہ ممکنہ آفت، مشکل، رکاوٹ جس کا بندے کو گمان گزرے کہ میرے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے مہینے کے شروع میں، مہینے کا شروع اپنے انداز سے بنا لے، چاند کے شروع میں کر لے، چاند کے حساب سے یا انگریزی مہینے کے حساب سے، تاکہ اس کے ذہن میں ایک بات فکس رہے کہ اس مہینے کے شروع میں میں نے یہ کام کرنا ہے، چاہے وہ چاند کے حساب سے ہو، چاہے وہ سورج کے حساب سے ہو، انگریزی مہینوں کے حساب سے ہو۔ لیکن بندے کو تمام آفات بلیات سے محفوظ رکھنے کے لیے اس سورت کا پڑھنا اور اس کا لکھ کر اپنے پاس رکھنا باعث فخر ہے
باعث ثواب ہے اور باعث عنایت اور کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا ایک ایک جز، ایک ایک حرف وہی تاثیر رکھتا ہے جو پورا قرآن رکھتا ہے، اس لیے کہ حروف سے الفاظ، الفاظ سے جملے بنتے ہیں، آیات بنتی ہیں، سپارے بنتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام کا، اس عنایت کا، اس کرم کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے نا۔ اس قرآن کو اگر میں پہاڑ پر نازل کرتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جب میں نے اس امانت کو نازل کرنا چاہا پہاڑوں کے اوپر، زمین کے اوپر، ہر چیز کے اوپر پیش کیا، فَآبَيْنَهَا، سب نے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَا حَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو اٹھا لیا، اس کو برداشت کر لیا، اور برداشت کرنے والا وہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی۔ تو اس کی عظمت، اس کی عزت، اس کی توقیر اور اس کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمارے لیے آسمانی کتابوں کو ماننا اور ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم پہلی امتوں کی طرح نہیں ہیں جو کتابیں ان پہ نازل ہوئی سنگل، تورات کے اوپر ایمان لایا، زبور کو چھوڑ دیا، انجیل کو چھوڑ دیا، انجیل کے اوپر ایمان لایا، باقی 3 کو چھوڑ دیا۔ ہم مسلمانوں کا یہ خاصہ ہے کہ ہم آسمانی کتابوں کے اوپر اور صحیفوں کے اوپر جو بھی انبیاء اور رسل پر نازل ہوئے ان سب پر ہمارا ایمان لانا ضروری، لازم، واجب اور فرض ہے۔ کسی ایک کا بھی انکار کرنے سے، کسی ایک جز اور ایک حرف کا بھی انکار کرنے سے ہمیں دائرہ اسلام سے باہر کر دے گا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیر و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ہمارے عقائد کو بیان کیا گیا ہے۔ ان ساری چیزوں کا جاننا، ماننا، ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی حاجت پیش آئے، کوئی بھی حاجت بڑی سے بڑی، تو بیٹھ جائیں باوضو، پاک و ذہاب لباس پہن کے، خوشبو سے کمرے کو اپنے آپ کو معطر کر کے ایک ہی مجلس میں سورہ انعام کو 41 بار پڑھیں۔ جس طرح سورہ یاسین کا لوگ 41 بار ختم کراتے ہیں، سورہ مزمل کا کراتے ہیں، اس کا بھی ہے 41 بار پڑھ کے تمام بڑی سے بڑی حاجت، تمام بڑی سے بڑی مشکل دور ہوگی۔ یہ قرآن ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم ایک مجلس میں بیٹھ کر، ایک جگہ بیٹھ کر باوضو پاکیزہ طہارت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کو پڑھنا شروع کر دو۔ زور کے نماز کے بعد جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 بار پڑھتا، بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوتی ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جس چیز کے اوپر لکھ کر اپنے پاس رکھا جائے، ہر قسم کی آفات و بلیات اور بیماریوں سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ تو اس لیے اس کلام کی، اس قرآن کی عظمت کو سمجھو اور اس کو پڑھو۔ اسی لیے میں نے رمضان میں یہ پروگرام بنایا ہے کہ اس کے چیدہ چیدہ خواص جو ہیں مختصر، تاکہ بندے کے دل میں ایک عظمت، ایک لالچ، ایک طمع، ایک احترام، جو چیز بھی سمجھ لیں پیدا ہو جائے، تاکہ کسی نہ کسی بہانے سے اس قرآن کو ہاتھ تو لگا لینا۔ اور یہ قرآن گواہی دے گا کہ اس بندے نے مجھے احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عزت کے ساتھ ہاتھ لگایا ہے، میری تلاوت کی ہے، مجھے پڑھا ہے، میرے احکامات پہ عمل کیا ہے، اس بندے کی تو زندگی سنور جاتی ہے۔ تو اس لیے جو کوئی بہت بڑی سے بڑی حاجت رکھتا ہو تو بیٹھ جائے، ایک مجلس میں بیٹھے، 41 بار اسے پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس مقصد کو، اس کی اس خواہش کو، اس کی اس حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ اور خصوصاً اس کی جو آیت نمبر 45 ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 45، اس کے تو اتنے خواص ہیں، اتنے فائدے ہیں، اور میرے اپنے مجرب اور آزمودہ ہیں۔ میں رب کو حلفاً جواب دے ہوں کہ میں نے رسولیوں کے لیے، یہ جو پھوڑے پھنسیاں نکل جاتی ہیں، ان کے لیے جو جسم کے اندر گدودیں سی پیدا ہو جاتی ہیں، گلٹیاں سی بن جاتی ہیں، ان کے لیے مونج کی رسی کے اوپر پڑھ کر، گرا لگا کر کسی جگہ اس کو دبا دیں، جوں جوں وہ رسی گلتی سڑتی جائے گی تو یہ گلٹیاں، یہ گدودیں ختم ہوتی جانی۔ ہرنیاں کا اس سے میں نے
لوگوں کو بتایا ہے، اللہ کے کرم سے آپریشن سے بچ گئے ہیں، پیٹ کی رسولیوں کا بتایا ہے۔ میرے اپنے پوتے کے سر کے اندر اتنا سارا وہ کیا تھا، گلٹ تھا، پانی بھرا تھا، یوں ایسے کرتا تھا، 5 سے 7 دن میں اللہ کے کرم سے وہ کیا ہو گیا، ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے۔ ایک بات ہے، ایک خاتون جس کو کوئی ڈاکٹر حکیم طبیب چھوڑا نہیں، اور الٹرا ساؤنڈ ایکس رے وغیرہ کرا کے میں نے اس کو اس رسی پہ پڑھ کے دم کر کے دیا، اللہ نے کرم کیا، پھوڑے بھنجیاں۔ 2 دشمنوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، 2 آدمیوں کو تفریق ڈالنے کے لیے، دشمن سے بدلہ لینے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے آپ اس آیت کا پڑھیں، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ دیکھیں پھر اپنے مقصد کی ہر چیز کو، اس کی ایک تعداد فکس کر لیں، اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے اگر آپ کسی بندے کو بالکل ہمیشہ کے لیے معذور کرنا چاہیں، اس کو مارنا چاہیں، اس کو بیمار کرنا چاہیں، اس کو زہر کرنا چاہیں، پڑھنا شروع کر دیں۔ لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں ایسا نہیں، آپ کو بہت سارے رسالوں میں، بہت ساری کتابوں میں، بہت سارے لوگوں سے کسی بھی لحاظ سے یہ عمل مل جائے گا، میں نے کیے ہیں، لیکن میرا مشن جو ہے، میں امراض جسمانی کو زیادہ فوکس کرتا ہوں، میرا مقصد کسی دوسرے کو زہر کرنا نہیں ہوتا۔ اور میں اللہ کو حلفاً یہ گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں مکے کے اندر بھی اور مدینے کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہی مانگتا تھا کہ مجھے امراض جسمانی کا کوئی ایسا گر، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا علاج بتایا جائے کہ دکھی انسانیت کی کیا ہو جائے، خدمت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج تک جس انسان نے میرے رابطہ کیا کسی بھی مقصد کے لیے، ہاں تقدیر میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تدبیر ہے، تو اس کو گلا نہیں کرنا پڑا، شکوہ نہیں کرنا پڑا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس کی تعداد کم سے کم 3، 7، 11 اور زیادہ سے زیادہ 121 بار روزانہ پڑھ کے دیکھیں۔ دشمنوں کو زہر کرنے کے لیے، 2 دلوں کو جوڑنے کے لیے، 2 دلوں کو متنفر کرنے کے لیے، یعنی جو کام بھی آپ اس سے لینا چاہیں۔ اور خصوصاً امراض جسمانی، آپ کا کوئی پھوڑا پھنسی، کوئی اندرونی غدود رسولی وغیرہ، یہ وہ درد جو ختم ہونے والے نہ ہوں، آپ پڑھ کے اسے رسی کے اوپر یا کسی کپڑے کے اوپر یا کسی داغے کے اوپر پڑھ کے آپ زمین کے اندر دبا دیں، تو پھر اس کے کمال دیکھیں۔ اور پھر لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اس کی یہ آیت بھی لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ دانت کے درد کے لیے تو تیر بہدف ہے، ایک چھوٹی سی پرچی پہ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لکھ کر آپ اس کو کیا کریں، یہ آیت نمبر 70 یا 75 ہے، سمجھیے نا، تو آپ اس کو لکھ کر دانتوں کے نیچے دبا لیں، آپ یوں کہیں گے کہ دانت کا درد ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کی ہر آیت، اس کا ہر جز کہا دیا نا کہ جب فرشتے اس کے ساتھ اتنے نازل ہوئے کہ آسمان کے کنارے ڈاکے، تو آخر اس کی کوئی عظمت تو ہے نا، یہ قرآن ہے۔ آپ خصوصاً اپنا فوکس رکھا کریں مشکلات کو دور کرنے کے لیے، اپنے امراض جسمانی کو درست کرنے کے لیے، کسی دوسرے کو زہر کرنے کے لیے نہیں۔ ہاں جب وہ حد سے معاملہ بڑھ جائے، غیرت دینی اور مذہبی جہاں پیدا ہو جائے، تو وہاں یہ کام کریں۔ چھوٹی موٹی بات کسی نہیں، آپ ایٹم بم سے مکھی نہ مارا کریں، کوشش کیا کریں کہ حساب کا کام رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔